کو دیکھ لیتے ہیں. ہم نے اس میں ابھی تک ہم نے کیا پڑھا ہے. ہم پڑھ رہے ہیں جی فرسٹ ایڈ. آپ کو پتہ ہے نا کہ جیسے کوئی اس کو کچھ چوٹ لگتی ہے, کوئی گر جاتا ہے, کوئی حادثاتی طور پر کوئی کسی کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے, تو اس کو فوراً سے جو ایک مدد دی جاتی ہے تاکہ اس کا خون نہ بہے, چوٹ مزید بڑھ نہ جائے. کوئی جل جاتا ہے, کوئی کسی کی کوئی ایسے فریکچر وغیرہ ہو جاتا ہے, تو اس کو جو پہلی مدد دی جاتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں فرسٹ ایڈ. آپ کو پتہ ہے نا شارٹ کویسچن آتے ہیں آپ کے پیپر میں. یس میم. اچھا, اب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک کویشچن یہ آ سکتا ہے کہ ابتدائی طبی امداد کے اہم ترین طریقے کون سے ہیں. ٹھیک ہے, اب دیکھیں اب یہاں تو اوور آل تو آپ نے اس پورے چیپٹر میں بہت ساری باتیں دیکھی ہیں کہ جی آپ نے اس کو زخم کا اندازہ لگانا ہے, آپ نے اس کو کوئی جل گیا ہے تو اس کا پٹی کرنی ہے, خشک پٹی لگانی ہے, اگر بجلی سے, لیکن یہ تو اوور آل بات ہے. جہاں بات ہم نے دیکھنی کہ ابتدائی طبی امداد کے اہم ترین طریقے کون سے ہیں, تو اس میں اوور آل ہمارے پاس اے بی اینڈ سی اس حساب سے آپ نے تیاری کرنی ہے کہ جیسے آپ اہم ترین, سب سے پہلے ہم نے اس کے مریض کے ہوا کے راستے کا دیکھنا ہے, جیسے اس کو ہوا ملتی رہے, کہیں سے اس کی سفوکیشن نہ ہو, دم نہ گھٹے. ٹھیک, پھر اگر بیہوش ہے, ساتھ میں سانس نہیں لے رہا, وہ اس کو سانس کا راستہ جاری رکھنا ہے تاکہ اس کے منہ کے ذریعے مصنوعی سانس بحال کرنے کی کوشش کی جائے, اس کے دل کو دبایا جائے, اوپر سے وزن ڈالا جائے تاکہ ہارٹ کی پمپنگ, اور سی جیسے کہ سرکولیشن ہے, دیکھیں نا ایئر ویز اے میں اے سے آ رہا ہے, بی سے بریدنگ ہے, سانس کا سلسلہ جاری رہنا, اور سی سے سرکولیشن یعنی کہ بلڈ سرکولیٹ کرتا رہے, پورے باڈی کو خون کی سپلائی جاری رہے. اب یہ تینوں باتیں ہو گئیں اہم ترین طریقے. ان چیزوں کو نا کلیئر کر کے یاد کرنا ہے, سمجھنا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے مطابق, اسی کے مطابق ہم نے آگے سے دیکھا کہ سانس لینے میں مشکل یا دل کے دھڑکنے کا بند ہو جانا, خون کا شدت سے بہنا, بے ہوش ہو جانا. ٹھیک ہے, تو اب یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے کسی کی موت واقع ہو سکتی ہے, کہ اگر سانس لینے میں مشکل آ رہی ہے, دل نہیں دھڑک رہا, خون باڈی سے بہت زیادہ نکل رہا ہے, اور اگر کوئی بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے. اب یہ ساری باتیں وہ ہیں کہ یہ اگر یہ شارٹ کویشچن آ جاتا ہے تو اس کا ٹو دا پوائنٹ آنسر ہونا چاہیے, بہت اوور آل جرنل آنسر نہیں ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ یس میم. اب آگے جلنے سے پیدا شدہ زخم, یعنی کہ اگر کوئی جل اب یہ دیکھیے, اب جلنے کی بھی ہم نے 6 قسمیں پڑھی ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو ہم نے خشک حرارت سے پڑھا, استری لگ جاتی ہے, آگ سے کوئی جل جاتا ہے. پھر مایع حرارت یعنی کہ بھاپ, گرم پانی, گرم تیل. پھر سردی سے بھی برف بھی, اگر آپ کو پتہ ہے کہ پکڑ لیں, برف شدید قسم کی, نہ صرف برف بلکہ نائٹروجن گیس, ڈرائی آئس, مایع آکسیجن. اب یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو کولڈ برنس پیدا کرتے ہیں, یعنی کہ برف, ٹھنڈے شدید سردی سے پیدا شدہ زخم. پھر کیمیکلز ہیں ہمارے پاس ارد گرد بہت زیادہ, ایسڈس ہیں, بیسز ہیں. ٹھیک ہے, یہ تمام کیمیکلز اسکن پر لگ جانے کی وجہ سے زخم پیدا ہو جاتا ہے. پھر بجلی کا کرنٹ لگنے سے زخم, مطلب ہر ایک کیٹیگری الگ ہے. 6 ٹائپس ہیں زخموں کے, برنس کی, جلنے والے زخم کی. ٹھیک ہے, آپ لوگ ریپیٹ کریں کون کون سی ٹائپس ہیں ہمارے پاس جلنے کے زخموں کی, کیا اقسام ہیں, اگر آپ مجھے بتائیں گے. آپ میم خوش حرارت سے پیدا شدہ ٹھیک ہے, مایع حرارت ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, زخم کا کرنٹ لگنے سے پیدا شدہ ہونے والے زخم, چالوں کے ذریعے پیدا ہونے والے زخم, بجلی کے زخموں کی درجہ بندی. بجلی کے زخموں کی درجہ بندی, یہ درجہ بندی تو اگلی بات آ گئی نا. ٹھیک ہے, ابھی تو ہمارے پاس 6 کیٹیگریز ہیں جو جلنے والے زخموں کی ہمارے پاس اقسام ہیں. پہلی قسم خشک حرارت, دوسری مایع حرارت, تیسری سردی, پھر کیمیکلز, پھر بجلی کا کرنٹ, پھر ریڈیشنز یعنی کہ شعاؤں سے پیدا ہونے والے زخم. اب ان سب کی اس کے بعد آگے فرسٹ ایڈ الگ الگ ہے. ٹھیک ہے, اگر درجہ بندی کی بات کریں ہمارے پاس, تو پھر ہمارے پاس 3 درجات آ جاتے ہیں. ایک تو سطحی ہے, پھر درمیانے زخم, پھر گہرے زخم. اچھا, اب اگر یہ سوال آ جاتا ہے کہ آبلے یا چھالے سے کیا مراد ہے, ٹھیک, اور خشک اور مایع حرارت, خشک اور مایع حرارت سے پیدا شدہ زخموں کی ابتدائی طبی امداد کیا ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ زخم, جلنے کا زخم کے بعد چھالا بنتا ہے, ایسے ہی ہے نا.
کہ حرارت یا رگڑ لگنے سے نقصان کے نتیجے میں چھالے بن جاتے ہیں. ٹھیک. اب کیونکہ اندرونی جو بافتیں ہوتی ہیں ان کو نقصان پہنچتا ہے, وہاں سے لیکوڈ نکلنا شروع ہو جاتا ہے جو اوپر والی تہہ میں آ جاتا ہے. اس کے اب جب نیچے والی جلد ٹھیک ہوتی ہے تو وہ پانی جسم میں جذب ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر خود بخود نئی تہہ آ جاتی ہے. اب پتہ ہے کہ جیسے ہی کوئی جل جاتا ہے تو چھالا جو بن جاتا ہے اس چھالے کو چھیل کے وہاں سے ختم نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ تاکہ وہاں سے کوئی جراثیم باڈی کے اندر داخل نہ ہو جائے, اور اوپر صاف کپڑے کی پٹی باندھ دینی چاہیے. پھر خشک اور مائع حرارت, اب 1 by 1 آگے طبی امداد آ رہا ہے. ٹھیک. پہلے مائع حرارت, پھر جلنے کے بھی 2 قسم کے زخم ہیں, ایک تھوڑے سے ہلکے سطحی زخم اور پھر گہرے زخم. دونوں کی طبی امداد میں ڈفرینس ہے, ایسے ہی ہے نا؟ Yes, ma'am. اب یہ دیکھ لیں, اگر کوئی جیسے ہلکا پھلکا ہاتھ ہمارا روزمرہ کے کام کرتے ہوئے کچن میں استری کے علاوہ چولہا گرم پانی لگ جاتا ہے, تھوڑا بہت بھاپ لگ جاتی ہے, تو اس جگہ پر اس کو ہمیشہ ٹھنڈے پانی یا ٹھنڈے کوئی بھی لکوڈ ارد گرد پڑا ہوا ہے اس میں ڈبو کے رکھتے ہیں, تو پٹی باندھ دیں. ٹھیک ہے. اب زخم دھونے کے لوشن یا مرہم یا کوئی چکنی چیز یہ ایسی کوئی چیز زخم کے اوپر نہیں لگانی. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ زخم کو مزید خراب کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد جلنے کے گہرے زخموں کی طبی امداد کیا ہوتی ہے. گہرے زخموں کی, اب جیسے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ٹانگ اور بازو جل جائے تو اس کے ناقابل, دیکھیں ہم جب کوئی بھی زخم آتا ہے, کوئی بھی جل جاتی ہے ایریا, تو اس کو فوراً سے ایک جگہ پر ساکن رکھا جاتا ہے تاکہ حرکت نہ ہو. تو اس کے ارد گرد ساتھ جیسے نا جیسے اسٹکس باندھ دی جاتی ہیں تاکہ حرکت نہ ہو. پھر اس کے بعد پانی بار بار ٹھنڈا پانی دیا جائے تاکہ باڈی میں پانی کی ڈیفیشنسی نہ ہو, سانس کو بحال کیا جائے. اور فوراً ہاسپٹل. اب یہ گہرے زخم کے لگنے کی طبی امداد. اوور آل کوشچن کو بھی ذہن میں رکھنا ہے, سوچ سمجھ کر آگے چلنا ہے کہ ہلکے پھلکے زخموں کی طبی امداد کیا ہے اور گہرے زخموں کی طبی امداد میں فرق ہے. ایسے ہی ہے نا؟ Yes. اچھا, اب اس کے بعد کیمیکلز ہمارے پاس ہمارے کچن میں, انڈسٹریز میں سوڈا, کاسٹک, بلیچ ہوتی ہے, بلیچنگ لکوڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جو اکثر صفائی کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یہ چیزیں یہ بھی جلد پر لگ جائیں تو جلد کو جلن پیدا کر دیتی ہیں اور ہمارے جو ٹیشوز ہیں, بافتیں ہیں, گہرا نقصان ہو جاتا ہے. اب اس کے لیے بھی طبی امداد یہ ہے کہ فوراً پانی سے دھوئیں. ٹھیک ہے, پانی کے نل کے نیچے رکھیں 10 منٹ تاکہ جو نیچے ٹیشوز ہیں اس کو مزید نقصان نہ پہنچے. پھر کپڑے جو بھی اس سے گندے ہوئے پڑے ہیں کیمیکل سے, اس کو بھی ریموو کر لیں. ٹھیک ہے, لیکن اگر زخم کے ساتھ ہی جس کو وہ کپڑا چپک گیا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو ہٹانے کی کوشش کبھی بھی نہ کریں, کیونکہ پھر وہ مزید زخم کو خراب کرنے کا باعث بنتا ہے. اس کے بعد ہم نے بجلی سے دیکھا برقی روز سے پیدا ہونے والے زخم کی ابتدائی طبی امداد. اچھا, اب اس میں آپ نے 2 چیزیں نوٹ کرنی ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ 2 قسم کی برقی رو, ایک تو لائٹ ہلکی, لو وولٹیج اور ہائی وولٹیج. ہم نے 2 کلاسیفیکیشن پڑھی تھی, 2 گروپ اسٹڈی کیے تھے. اس کی ابتدائی طبی امداد بھی وہی ہوتی ہے کہ جو خشک حرارت سے پیدا شدہ گہرے زخموں کی صورت میں کیا جاتا ہے. ہم نے اس کے بعد دیکھا بجلی کا کرنٹ کیسے لگتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں ہم نے دیکھا کہ جہاں سے کرنٹ داخل ہوتا ہے وہاں ایک گہرا سوراخ بن جاتا ہے, کہ جہاں سے ایک جگہ سے انٹر ہوگا اور ایک جگہ سے خارج ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی سانس لینے کا عمل, دل کی کارکردگی متاثر ہو جاتی ہے. اب اتنا زیادہ وولٹیج ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ نقصان پہنچتا ہے. ٹھیک. اچھا, اب اس میں یہ ہے کہ اس کی جو ابتدائی طبی امداد ہے اس کی اپنی بڑی مخصوص قسم کی ہیں, کہ ایسا بجلی کی جو راستہ ہے اسے بند ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, پانی ارد گرد اگر ہے تو وہ بھی پانی بجلی کا ایک انسولیٹر نہیں ہے. پانی بجلی کے لیے کنڈکٹر کے طور پر کام کرتا ہے, اور پانی گیلے ہاتھ, گیلے پاؤں وغیرہ سے بجلی کی چیزوں کو چھونے سے پرہیز کرنا چاہیے. پھر ہم نے اس کے بعد یہ بھی دیکھا کہ مریض کو بھی تب تک ہاتھ نہ لگائیں کہ جب تک یہ ہمیں پتہ نہ ہو کہ مریض کا تعلق خطرے والی جگہ سے, یہاں سے کرنٹ جنریٹ ہو رہا ہے, یہاں سے کرنٹ نکل رہا ہے,
وہاں سے اس کا رابطہ ختم نہیں ہو گیا تب تک آپ نے مریض کو ہاتھ نہیں لگانا. پھر اب برقی روز سے متاثرہ شخص کی علامات کیا ہوتی ہیں یہ سوال آ سکتا ہے. مطلب ہر ایک ٹاپک چھوٹا ٹاپک جو بھی ہے وہ کوشچن اس میں سے آ سکتا ہے. اب اس شخص کی علامات کیا ہیں؟ سانس رکا ہوا ہے, چہرہ درد ہو جاتا ہے, زخم گہرے, اور پھر صدمے کی علامت. بندہ ایک دم سے دوشی ایک دم سکتے میں ہوتا ہے, صدمے میں ہوتا ہے. اب طبی امراض بھی وہی ہے جو ہمارے لیے ڈسکس کر چکے ہیں. پھر کم مقدار کی برقی رو سے کیسے بچا جا سکتا ہے, ہم نے کل پڑھا تھا کہ مسلسل بجلی کا مین سوئچ ہر حال میں بند کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ہمارے گھر, ہمارے آفس, ہمارے ارد گرد کام کرنے والی جگہ میں جہاں بھی ہم بجلی کی چیزوں سے وابستہ ہوتے ہیں ان چیزوں سے بجلی کا سلسلہ بند کر دیں. اور اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو ایسی جگہ پر کھڑے ہو جائیں کہ جہاں بجلی مطلب پلاسٹک, لکڑی اور کسی ایسی چیز یا کپڑے سے اس کو بند کرنے کی یا مریض کو دور دھکیلنے کی کوشش کریں کسی کو کرنٹ لگ گیا ہے. پھر بڑی طاقت کی جو ہائی وولٹیج کی اگر بجلی آ رہی ہوتی ہے جیسے کہ کسی بجلی کے کھمبے سے ہے یا جو بڑی مشینیں ہوتی ہیں تو اس سے زیادہ بڑا نقصان ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو محکمے کو, پولیس کو اطلاع کیا جائے تاکہ وہ مین سپلائی بجلی کی بند کر دیں. ٹھیک, اور کیونکہ اس علاقے میں ارد گرد 18 میٹر تک ساری بجلی کے اثرات پہنچ رہے ہوتے ہیں تو اس سے خود بھی بچنا ہوتا ہے اور مریض کو ہاتھ لگانے سے پہلے مکمل طور پر بجلی کا رابطہ اسے ختم کرنا ہوتا ہے کیونکہ ورنہ ادروائز وہاں سے دوسرے لوگوں تک بھی یہ بجلی کا کرنٹ پہنچ سکتا ہے. تو یہ ساری طبی امداد ہم نے پڑھ لی, اوور آل ہم نے چیپٹر دیکھ لیا آج پہ. امید ہے کہ آج آپ کے لیے اور زیادہ کلیئر ہو گیا ہوگا. انشاءاللہ عید کے بعد ہم جب ملیں گے تو جو ہمارا اگلا ٹاپک ہے آج ہم نے اس لیے نہیں اسٹارٹ کیا کیونکہ کچھ لوگ تھوڑے سے لوگ ہیں ہمارے ساتھ کلاس میں, کافی سارے لوگ کہیں آگے پیچھے گئے ہوئے ہیں جہاں ہو سکتا ہے ان کے پاس انٹرنیٹ, موبائل فون نہیں ہوں گے. تو انشاءاللہ عید کے بعد جب جیسے ہماری پہلی کلاس ہوگی کیونکہ جو گورنمنٹ کی چھٹیاں ہیں وہ تو منڈے سے ہیں. ٹھیک ہے, تو کوشش کرنے, آواز آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو میری؟ Yes, ma'am. جو چھٹیاں الاؤڈ ہیں وہ تو کل سے پہلے چھٹی ہے, فرائیڈے, سیٹرڈے, سنڈے. منڈے سے پراپر کلاسز کا ہمارا سلسلہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. تو کوشش کریں کہ ٹھیک ہے, تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے کلاس کا, آدھا گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے, اور ان ٹچ رہیں گے تو زیادہ آسانی رہے گی. آخر میں انجوائے بھی کریں اور تھوڑا پڑھیں بھی, تو یہ ہوتا ہے کہ دونوں کام اچھے چلتے رہتے ہیں. ایسے ہی ہے نا؟ Yes, ma'am. چلیں آپ سب کو ایڈوانس میں عید مبارک. میم آپ کو بھی مبارک ہو. اپنا خیال رکھیں اور عید منائیں. 2-3 دن انجوائے کریں, سو لیں انشاءاللہ. پھر امید ہے کہ منڈے کو آپ سب سے ملاقات ہوگی. اوکے اسٹوڈنٹس, Yes, اپنا ma'am. خیال رکھیے گا اور اللہ حافظ. اللہ حافظ میم.